قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، امام فرماتے ہیں فی قولہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرمان قرآن مجید میں آیت اور اس آیت کے پھر ایک لفظ کو امام وضاحت فرماتے ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ وہ لوگ، اللہ فرما رہا ہے، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم ان میں شامل ہیں اور اللہ ہمیں شامل فرمائے، تو پھر اس آیت کا خطاب ہم سے ہے، ہم اس میں شامل ہیں۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ حق تلاوت ہی، جس طرح اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حق بنتا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اب یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی غور طلب اور بہت ہی عبرت لینے والی بات۔ فرمایا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اس کتاب کا، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن جسے اپنے اوپر ایمان کہہ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس طرح تلاوت کرے۔ تو اس لفظ کو ذہن میں رکھیے، حق تلاوت ہی، اس کی تلاوت کا جو حق بنتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے عزیز پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کے سیٹ کرنے تک میں اس کا ترجمہ بس آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام نے اس آیت میں حق کے تلاوت کی وضاحت میں فرمایا، قال، امام نے فرمایا، یرتلون آیاتہ، ترتیل کے ساتھ اس کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ ترتیل یعنی بھاگ دوڑ میں نہیں، آرام آرام سے، تاکہ ظاہر آرام سے پڑھے گا تو سمجھ آئے گی، اگر سپیڈ لگا دے اینڈ کرنا تو وہ پھر بات نہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر اس کی آیات کو پڑھتے ہیں، وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سمجھتے ہیں اس ترتیل کے ذریعے، سب تفقہ، فقہ جسے بولتے ہیں، اس سے گہری سمجھ وہ پیدا کرتے ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، اور سمجھ پیدا کرنے کے بعد پھر قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ، اللہ نے جو اچھے وعدے کیے ہیں اس کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، اور جو اللہ نے اس میں جہنم کی دھمکی دی ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِ، اور قرآن کے اندر جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان سے عبرت لیتے ہیں، درس لیتے ہیں اس سے۔ وَيَأْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ، اور جو قرآن کے امر ہیں ان کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِيهِ، اور جن کاموں سے قرآن نے منع کیا ہے ان سے باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا، ما ہوا واللہ حفظ آیاتہ، نہیں ہے یہ حق کے تلاوت، اللہ کی قسم، آیات کو فقط یاد کر لو، حفظ کر لو۔ رتبہ ہے، بہت اہم ہے قرآن کو حفظ کر لو، لیکن فقط حفظ کر لینا، رٹ لینا، امام نے فرمایا یہ حق کے تلاوت جسے قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے۔ ما ہوا واللہ حفظ آیات،
نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ حق کے تلاوت، قرآن کی آیات کو حفظ کر لینا فقط و درس حروف ہی، اور قرآن کے حروف کو اچھی طرح سے مثلا تلفظ کرنا، یہ سب اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ جس کو قرآن حق کے تلاوت کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ مقصد حاصل کرنا ہے جس کے لیے نازل ہوا۔ تو فقط حفظ کر لینا نہیں ہے، اس کے حروف کا مثلا اچھی طرح پڑھ لینا یہ نہیں ہے، ایک سورت کی ایسے ہی تلاوت کر لینا یہ نہیں ہے، قرآن کے 10ویں حصے کی اور 5ویں حصے کی تلاوت کر لی یہ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں آدھا قرآن پڑھ لیے، چوتھائی پڑھ لیے، ایک منزل کر لیے، یہ کر لیے۔ سبب بتاتے ہیں، اور یہ ائمہ کے ساتھ ہوا، یہ بھگتنا پڑا یعنی ائمہ کو۔ وہ کیا ہوا؟ حفظوا حروفہ واذاعوا حدودہ، ان لوگوں نے قرآن کے حروف کو حفظ کر لیا لیکن قرآن کی حدود کو ضائع کر دیا۔ قاری قرآن کتنے تھے اس زمانے میں، لیکن قرآن کی بتائی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے حدود کو ضائع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّمَا هُوَ تَدَبُّرُ آيَاتِهِ وَالْعَمَلُ بِأَحْكَامِهِ، اور یہ حق کے تلاوت تو صرف یہ ہے کہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے اور پھر اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اور اس کے بعد سورہ صاد کی وہی آیت جو چند دن پہلے گزری ہے، امام نے اپنی بات کی دلیل کے طور پہ قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے اے رسول ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ اس کی آیات میں لوگ غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ صاحبان عقل اس غور و فکر کے نتیجے میں نصیحت حاصل کریں، جو خدا سمجھانا چاہتا ہے وہ بات سمجھ۔ سورۃ الزمر ترجمہ آیت نمبر 17 سے، اس سے جو گزشتہ آیات تھی وہ یہ کہ وہ بلند درجات کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے، اور وہ اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے، یعنی قیامت کے دن سے۔ اس دن وہ سب قبروں سے یا جہاں جہاں ہوں گے نکل پڑیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی، پوشیدہ آج بھی نہیں ہے، اس دن ان کو بھی پتہ چل جائے گا جو سمجھتے تھے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اس روز سوال ہوگا آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، کہ جو واحد اور قہار ہے۔ آیت نمبر 17 سے جہاں سے ہم نے تلاوت کی ہے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جلد حساب کا کیا مطلب ہے؟ یہ خاص طور پہ جب انسان اپنی عمر سے پیچھے ایک نگاہ دوڑاتا ہے تو کہتا ہے کتنی جلدی گزر گئی۔ اب ہم میں سے جن کے بال سفید ہیں اگر وہ پیچھے دیکھیں تو کہیں گے کہ ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ میں مثلا کھیلا کرتا تھا فلانے گراؤنڈ میں اور یہ کیا کرتا تھا وہ اور یہ کل جو ہے آج اس نے بال سفید کر دی اور ہڈیاں کمزور کر دی اور کرتا جا رہا ہے۔ تو اس دن بھی پتہ چل جائے گا خداوند عالم کا جو حساب تھا وہ کتنا قریب تھا۔ قرآن نے اس کے بارے میں بتائی ہیں باتیں۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کتنا رہے ہو تو کچھ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کتنا رہے ہیں، اور کہیں پہ قرآن کہتا ہے کہیں گے ایک صبح یا ایک شام جیسے گزرتی ہے، اتنا ٹائم شاید ہم دنیا میں ہم نے گزارا ہے۔ تو بہت بڑی حسرت ہوگی جب آنے والی زندگی کو دیکھیں گے کہ وہ ابدی ہے، اور اس ایک صبح یا ایک شام کے برابر کی زندگی کے لیے اللہ سے غفلت کی اور خدا کے گناہوں میں نافرمانیوں میں زندگی گزار دی۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور انہیں بہت جلد آنے والے گویا کہ آ ہی چکا ہے اس دن سے خبردار کر دیجئے کہ جب دل حلق میں آ رہے ہوں گے۔ یہ ایک تعبیر ہے، جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے
گویا دل سینے سے نکل کر گلے میں آ جاتا. جب دل گلوں میں آ رہے ہوں گے اور غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے، جیسے دل گلے میں ہو اور گلا کوئی گھوٹ دے تو کس قسم کی فیلنگ ہو سکتی ہے اس سے. یعنی اس عذاب کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی یہ کیفیت ہو رہی ہوگی. اس دن ظالموں کے لیے نہ کوئی گرم جوش دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا شفاعت کرنے والا جس کی بات سنی جائے. ظالموں کے لیے پس جان لیں کہ ساری کی ساری امت کی شفاعت نہیں ہونی. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا جس کی بات سنی جائے. بہت ساری جگہوں پر قرآن میں ہے. شفاعت کا تصور کوشش کریں کہ وہ بنائیں جو قرآن میں ہے، وہ نہ بنائیں جو قوالیوں میں اور شعروں میں سنا ہوا. وہ شفاعت کا تصور نہیں ہے. اللہ حق کہتا ہے اور اللہ ہی اس کا خالق ہے اس نظام کا، وہ بہتر بتا سکتا ہے کہ شفاعت کا کیا ہوگا. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے دوست کے لیے حمیم. حمیم کہتے ہیں گرم چیز کو، گرم پانی ہو اسے بھی حمیم کہتے ہیں، قرآن نے کہا ہوا. اور ایسے دوست کے جو بہت گرم جوش دوست ہو، ہم اردو میں بولتے ہیں نا گرم جوشی سے ملنا، یعنی ایسی دوستی ہے کہ جو بڑی گرما گرم رہتی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو ایسا بھی دوست کوئی نہیں قیامت کے دن نظر آئے گا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اور کچھ لوگ جو سمجھ جیسے مکہ کے کافر بتوں کی پرستش کر رہے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، پتہ چلے گا شفاعت وغیرہ ایسے یہ ہیں ہی نہیں جن کی کوئی بات سنے. اور پھر خدا اور یہ بتانے کے لیے کہ میں کتنا چیزوں کو جانتا ہوں، فرمایا وہ نگاہوں کی خیانت کا علم رکھتا ہے. یعنی کوئی چپکے سے اشارہ کرے آنکھ سے یا چپکے سے کوئی چیز دیکھے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا علم ہے. چپکے چپکے اشارے بھی میں، آنکھوں کے اشارے بھی میں جانتا ہوں. اس سے نگاہوں کی خیانت کا علم ہے اور جو کچھ سینوں کے اندر مخفی ہے اسے جانتا ہے. اور اللہ برحق فیصلہ کرتا ہے اور جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یقیناً اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں؟ انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی. مکے والوں سے کہا جا رہا اور پھر ہم سے کہا جا رہا ہے گزشتہ قوموں کو دیکھو. کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ طاقت اور زمین پر تعمیرات کرنے میں، آثار بنانے میں ان سے کہیں زیادہ زبردست. بڑے انہوں نے شہر مکے والوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا بنایا مکے میں، چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں تمہارے. وہ جو پہاڑ کاٹتے تھے، وہ جنہوں نے ارم شہر بسا لیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ ان کی بستیوں، ویران بستیوں سے، کھنڈرات سے تم گزرتے ہو. ان سے کہیں زیادہ زبردست تھے. پس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. ضیاء الحق کی قبر پہ کتا بیٹھا ہوا تھا، کسی نے فوٹو لگائی ہوئی تھی. پورے پاکستان میں نفرت اور فساد اور مذہبی فرقہ واریت اور زبان کی بیس پر تقسیم کرنے والا یہ ظالم انسان مرا بے بسی سے، اور اس کے بعد عبرت کی جگہ بنا ہوا. کوئی لفٹ بھی نہیں کرواتا. گزشتہ فرعون ہو یا آج کے فرعون ہو، اللہ کی پکڑ سے کسی کی گردن نہیں بچتی اور خدا سب کو پکڑتا ہے. اور یہاں ڈھیل بھی دے دے تو بالآخر آخر میں اس نے پکڑنا ہے. اور جو گناہ کیے ہیں ان کی مناسبت سے سزا بھی. قیامت کی ایک بات یہ ہے، ایک بندہ اس نے 1,00,000 بندے کو قتل کر دیا. اگر دنیا میں سزا دی جائے تو کیا دی جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ بہت بھی اس کو تکلیفیں دی جائے، ایک دفعہ مر گیا ختم. لیکن قیامت میں وہ کہیں گے کہ ہمیں یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک، مالک جہنم کے داروغہ کا بڑے،
جو اس کا انچارج ہے اس کا نام، کہیں گے اے مالک، یعنی وہ فرشتہ، تیرا رب ہمیں مار کیوں نہیں دیتا، یہ زندگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی؟ تو وہ مالک جواب دے گا انکم ماکثون، تمہیں رکنا ہے یہاں پر، اور ایک موت نہیں کئی موتوں کو پکارو، تب بھی یہ پکار تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر ان کے پاس آتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، پھر اللہ نے بھی انہیں گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اللہ قوی، بہت ہی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب ان قوموں میں سے ایک قوم کی مثال دی جا رہی ہے، قوم فرعون، اور اس کے بعد اس کے اندر ہی مومن آل فرعون کا قصہ آئے گا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور واضح دلائل دے کر بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت جھوٹا جادوگر ہے، ساحر کذاب۔ یہی الفاظ مکہ والوں نے رسول اللہ کے بارے میں کہا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، ساحر ہے اور کذاب ہے۔ تین نام، فرعون اقتدار کی علامت ہے، حامان سیاست کی بھی ہے، یعنی فکر چالیں چلنا، یہ وزیر تھا اس کا، اور انجینئرنگ کی بھی ہے، آگے چل کے قرآن بتائے گا۔ فرعون نے اس سے کہا تھا کہ یہ موسیٰ کس اللہ کی بات کرتا ہے، مجھے تو بڑا ٹیکنیکل تھا، ڈائریکٹ نہیں کہا جھوٹا ہے، مجھے گمان ہے جھوٹا ہے، لیکن ہم چیک کرتے ہیں پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ ایک اونچی بلڈنگ بناؤ، میں اوپر جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ موسیٰ کا جو اللہ ہے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ تو پبلک کو تو نیچے سے نظر نہیں آ رہا تھا ان کو فراڈ لگانے کے، تو یہ انجینئر بھی تھا۔ تو اقتدار کی علامت فرعون، سیاست اور مثلا دنیاوی ترقی اور عمارتیں بنانا اس کی علامت حامان، اور مال و دولت کی علامت قارون۔ یہ تینوں طاقتیں حضرت موسیٰ کے مقابلے پر، اور حضرت موسیٰ اپنے وہ پھٹے پرانے کپڑے اور ہاتھ میں عصا لے کر اللہ کے دین کی دعوت دینے فرعون کی طرف آتے ہیں۔ پس جب وہ ان کے پاس حق، ہمارے پاس سے حق لے کر آ گئے، یعنی حضرت موسیٰ آ گئے، تو یہ لوگ کہنے لگے جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، مگر کافروں کی چال تو ناکام ہی جاتی ہے۔ ضلال کا لفظ یوز کیا، گمراہی جو چال کا گمراہ ہو جانا، یعنی اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکنا، جس کام کے لیے چال چلی تھی وہ ہدف حاصل نہ ہونا۔ انہوں نے کہا ان کے بیٹے مار دو، کمزور کرو، اور ان کی بیٹیوں کو، عورتوں کو غلامی اور کنیزی کے لیے ان کو زندہ رکھو۔ اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکار لے، مجھے ڈر ہے، مخلص اپنی قوم کا کیا کہتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا، اتنا اچھا دین ہے تمہارے آباء و اجداد کا، یہ موسیٰ مجھے ڈر ہے تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ اتنی امن و امان کی اچھی صورتحال ہے ہمارے مصر کی، یہ دنگا فساد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہماری سیکیورٹی اور امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ جو فرعون کا، اس کی ایک گویا کہ کاؤنسل تھی جن سے یہ مشورے کر کے سٹیپ لیا کرتا تھا، اور وہ گویا کہ اس کے اقتدار کو سپورٹ کرتے تھے وہ کاؤنسل۔ اسی کاؤنسل کے اندر فرعون ہی کی قوم کا شخص ہے جس کا روایات میں نام آیا حضرت حزقیل، جس کو قرآن نے مومن آل فرعون کہا ہے۔ اپنا ایمان، اس موسیٰ پہ ایمان لے آئے تھے لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا۔ تو جو بھی فرعون پلان کرتا تھا یہ اس پلان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ کے قتل کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا۔ تو فرعون کی باتیں دیکھیں، تمہارا دین بدل دے گا اور زمین میں فساد برپا کرے گا، لہٰذا مجھے تم اجازت دو، میں پھر اس کو موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اور یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اسے کہو اپنے رب کو بھی پکار لے۔ اور موسیٰ نے کہا
میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ نے بھی ڈٹ کر، وہ بھی اسی محل میں پلے ہوئے تھے، آپس میں کافی واقفیت تھی سب کی، اسی محل میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو یعنی یہی پلے تھے اور جانتے تھے محل کی باتوں کو اور کیسے یہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے مزاج کیا ہوتے ہیں اور ان کی چالیں کیا ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا نبی تو اس نے ڈٹ کے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے، کیونکہ فرعون یہاں بھی فرعون کو چیلنج کر رہے ہیں، فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو حضرت موسیٰ نے کہا میرا اور تمہارا رب، اس کی پناہ میں آتا ہوں اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ فرعون کی بات اور پھر حضرت موسیٰ کی بات، اور اب سب سے زیادہ جس کی بات ہے وہ نہ فرعون نہ حضرت موسیٰ بلکہ مومن آل فرعون، اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے، اس کو مارنا چاہتے ہو؟ اتنی اس نے معجزے دکھائے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ الٹا پڑ جائے، یہ سچا ہو۔ اس فرعون کی جو کونسل ہے اس کو وسوسوں میں اور شکوک و شبہات کا شکار کر رہا ہے۔ اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور اگر سچا ہے تو پھر جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر آ ہی جائے گا، سارا نہ بھی آئے۔ اللہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والے بہت زیادہ جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا۔ گویا کہ فرعون کی قوم میں بھی اللہ اور یہ ذکر موجود تھے انبیاء کا۔ حضرت یوسف یہی آئے تھے، مصر کے بادشاہ بنے تھے، اور فرعون مصر کے بادشاہوں کے اعتبار موحد ہو گئی تھی قوم، بعد میں دوبارہ انہوں نے تعریف کر لی، اور پھر یہ ظالم جب افراد آ گئے فرعون، بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا لیا اور خود اپنے آپ کو پھر خدا اور رب کہنا شروع کر دیا۔ اے میری قوم، اب یہ ساری بات مومن آل فرعون کی، اے میری قوم آج تمہارے پاس بادشاہت ہے اور تمہارا غلبہ ہے، تو اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر اس سختی سے ہماری کون مدد کرے گا؟ یہ فرعون کے سامنے کہہ رہا ہے، لیکن بڑا مخلص بن کے ان کا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں ٹھیک سمجھتا ہوں، اور میں تو تمہیں درست راستے کی طرف ہی رہنمائی کر رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے اس کاؤنسل میں سب اپنی اپنی رائے دیتے تھے، اور پھر جس پر اتفاق ہو جاتا تھا پھر وہ اس کو عملی کیا جاتا تھا۔ فرعون نے کہا کہ یہ باتیں بھی ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں جو تمہارے لیے بہتر سمجھ رہا ہوں اسی کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اور گویا کہ اس آگے بھی جو ڈائلاگ ہے ان کے آپس میں، اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم موسیٰ کو ماریں گے تو بنی اسرائیل کہیں قیام نہ کر دیں اچانک۔ جتنا بھی ظالم بادشاہ ہوتا ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو یہ میرا تختہ الٹ گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں امت نے کتنا بڑا ظلم کیا، مدینہ والوں نے، مکہ والوں نے امام حسین کا ساتھ نہ دیکھا۔ فرعون کو بھی یہ تھا کہ اگر یہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے بنی اسرائیل جن کو میں نے پیس کے رکھا ہوا، موسیٰ ان کے خاندان کا ہے، تو ان میں نے جو ڈویژنز کی ہوئی ہیں وہ ڈویژنز بھی ختم ہو جائیں گی۔ قرآن نے بتایا ہے اس نے اہل زمین کو تقسیم کیا ہوا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس کو تھا کہ اگر موسیٰ کو میں نے مارا تو یہ نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے، لہٰذا بڑا سٹیپ بائی سٹیپ اپنے سارے مشیروں سے مشورے لے کے چل رہا تھا کہ اس نئے فتنے کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا کہنے لگا اے میری قوم مجھے خوف ہے کہ تم پر کہیں وہ دن نہ آ جائے جو تم سے پہلی قوموں پر آیا تھا، یعنی اور وہ کون کون سی قومیں ہیں؟ جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود
اور ان کے بعد والی امتوں پر آیا تھا، اور اللہ تو بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اشارے بھی کرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ کہ اللہ تو اچھا ہے، ان قوموں نے اس کے نبیوں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں بھی وہی دن نہ دیکھنا پڑ جائے۔ گویا کہ ان کے دلوں میں بھی یہ تھا، ایک تصور تھا کہ یہ موسیٰ اگر سچا نبی ہوا تو کہیں ہمارے ساتھ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، لیکن بالآخر اپنا وہ اقتدار اور اپنی دنیا غالب آئی، اور بالآخر دریا میں اس میں غرق ہو گئے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں فریاد کے دن کا خوف ہے۔ یوم التناد ندا سے ہے، فریاد سے بہت سارے معنی کیے گئے، یعنی اس دن ہر کوئی چیخ و پکار کر رہا ہوگا کہ ہائے مر گیا، ہائے حسرت، یا لیتنی جو قرآن خود کہتا ہے، اور یا فرشتے کہہ رہے ہوں گے چلو، یعنی اس دن ایک چیخ و پکار کا دن ہوگا کہ جب لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے بری حالت میں ہوں گے اور عذاب سامنے دکھائی دے رہا ہوگا، اور ہر طرف ایک یعنی افراتفری اور چیخ و پکار کا عالم ہوگا۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا اس دن کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ اب یہ ساتھ ساتھ ڈرا رہا بھی ہے اور تبلیغ بھی کرتا جا رہا ہے مومن آل فرعون، اور پھر دلیل دی اس نے سابقہ، اور یقیناً اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے تھے، مگر تم اس چیز میں شک ہی کرتے رہ گئے جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب یوسف ہلاک ہو گئے، قرآن نے ہلاک کا لفظ یوز کیا، یعنی جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی پیغمبر کو بھیجے گا ہی نہیں۔ یعنی اب یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے، مردہ پرستی، زندہ کو اذیتیں دینا، زندہ کی بات نہ سننا، اعتراضات کرنا، اسے تنگ کرتے رہنا، اور چونکہ وہ شخصیت بہت اچھی ہوتا ہے، جب مر گیا کہتے ہیں بندہ تھا تو یہی تھا، اب جو ہے وہ سارے خراب ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ کی زندگی میں اذیتیں، اور بعد میں بالکل انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا۔ اچھا، مولا علی کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، اذیتوں سے بھری ہوئی ہے، اور بعد میں علی۔ اسی طرح اب پورے ائمہ کی زندگیاں دیکھیں، زندگی میں حتیٰ وہ جو کہتے تھے ہم ان کے ماننے والے، کتنا قیام کر پائے ہیں ائمہ۔ فرمایا کرتے تھے اگر مثلا ایک ریوڑ گزرا، اس کی ریوڑ کی بھیڑوں کے برابر بھی مخلص ہوتے میرے ساتھی تو میں قیام کر دیتا۔ جب دنیا سے چلے گئے پھر جناب ان کے نام لو اور فلان کرو، جب تک ہیں اذیت کرنا، جب دنیا سے چلے گئے پھر اس کے بعد کہنا کہ نبی تھا تو یہی تھا، اب اللہ کوئی نبی نہیں بھیجے گا۔ شہید عارف حسین الحسینی، ان کی زندگی کے واقعات جب سنتے ہیں ان کے قریبی دوستوں سے تو عجیب، انسان کو سن کے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنی جہالت اور بدتمیزی کا جو لہجہ ہوتا ہے، کس طرح اس اللہ کے پاک بندے کو توہین کرتے تھے اور بدتمیزی کرتے تھے، اور وہ بڑے آرام سے، ایک ان کے دوست بتا رہے تھے، شہید کے ساتھی بتا رہے تھے، ایک جگہ کہیں دورے پر تھے اسی سندھ میں، تو وہاں پر کسی دیہات میں گئے تو کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ملنا ہے، مخالف، ہٹ دھرم، ضدی جیسے لوگ ہوتے ہیں، بدو مزاج، تو کہتے ہیں ہم نے اکیلے ملنا ہے، تو شہید نے کہا ٹھیک ہے ملنے تو بیٹھ گئے، چونکہ تھے شیعہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ بدتمیزی سے باتیں کر رہے ہیں، تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کر دیا، اور شہید حسینی بڑے پیار سے ان کو ادب سے سمجھا رہے ہیں، نہیں بات یہ ہے، بات یہ ہے، اور یہ چڑھ چڑھ کر گویا کہ نوچ ڈالیں گے اس بندے کو، اس طرح ان پر اپنی زبانوں سے حملہ آور ہو رہے تھے۔ اور جب شہید دنیا سے چلے گئے، اب شہید سے اچھا ہی کوئی نہیں، شہید یوں، شہید کے گن گاؤ، شہید کے یہ کرو، زندگی میں تکلیفیں، تو یہ عبرت ہے۔ اور یقیناً اس سے پہلے یوسف واضح دلائل لے کر تمہارے پاس آئے، مگر تمہیں اس چیز میں شک ہی رہا جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تم کہنے لگے ان کے بعد اللہ کوئی نبی مبعوث ہی نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے
جو حد سے تجاوز کرنے والے اور بہت زیادہ شک کرنے والے ہوتے ہیں، ہر بات پہ شک، ہر بات کو تردید کی نگاہ سے دیکھنا۔ سورۃ غافر آیت نمبر 35 سے ترجمہ۔ حضرت یوسف کی بات کی اس مومن آل فرعون نے، اور کہا کہ اسی طرح جو آتا ہے نبی اس کو تنگ کرتے ہو، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کہتے ہو اس کے بعد رسول ہی اللہ کوئی نہیں بھیجے گا۔ ایسا کرنے والے، حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی ان کی گمراہی کا سبب یہ ہوتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں۔ آیت کا معنی واضح ہے، پھر بھی اپنا جو ذہن بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں جھگڑنا اس کے ساتھ۔ اللہ کی آیت کو نہ دیکھنا، جو اپنے ذہن میں ہے اس کو بیس بنا کر جھگڑنا، یہ آج بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر ایسی دلیل کے کہ جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی طرف سے، من گھڑت باتوں سے دلیلیں بنا کر جھگڑتے ہیں۔ خدا کی طرف سے کوئی بات نہیں، خدا کی طرف سے آتی تو وہ تو آیت کی تائید ہوتی، اللہ اپنی مخالفت تو نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، اس کے لیے بھی وہی مقت کا لفظ استعمال کیا ہے، انتہائی قبیح اور گندی بات۔ اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے اور سرکش کے دل پر مور لگا دیتا ہے۔ خدا کی آیات ہدایت کے لیے اس پہ غور کرو اور دیکھو کیا کہہ رہی ہے، نہ کہ اپنی وجہ سے جھگڑنا شروع کر دو، اللہ کی آیات سے جھگڑنا، جدال کرنا۔ اللہ فرماتا ہے جو میری آیات سے جھگڑے پر آتا ہے، ان پر اپنی مرضی تھوپتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، یطبع علی قلبہ، اس کے دل پہ مور لگا دیتا ہے، سزا دیتا ہے خدا اس کو، اور سبب وہ خود ہوتا ہے۔ دو صفات بتائی، متکبر، جبار۔ متکبر اکڑا ہوا، جبار جبر کرنے والا، جسے ظالم و جابر کہتے ہیں، زبردستی کرنے والا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ تم اس کا جواب دو۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں۔ یہ موسیٰ جس اللہ کا کہہ رہا ہے آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو خوشنما بنا دیا گیا، یعنی کتنی بیہودہ حرکت کر رہا تھا لیکن اپنے طور پر وہ دیکھ رہا تھا کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ بھی قرآن نے ایک بتائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گویا کہ ٹیلی نہیں کیا، تطبیق نہیں کیا، آیا یہ کام وہ ہے جو خدا نے چاہا مجھ سے۔ کسی دھوکے باز کی بتائی ہوئی بات پہ لگ کر اور چلا جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں بڑا، جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں جبکہ ہوتے گمراہ۔ یہ بڑی بری کیفیت ہے، اس لیے کہ اگر بیمار اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہو تو پھر جو اس کو کہے تو بیمار ہے اس کے گلے پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے۔ اور اب اس کے بعد جو سٹیپ ہے، جب فرعون نے یہ کرنا شروع کیا تو وہ جو مومن آل فرعون تھا، پہلے وہ ذرا چھپ چھپ کے باتیں کرتا تھا، اس نے بھی اب اوپن کر دی، کھل کے اللہ کے دین کی اس نے تبلیغ شروع کر دی حضرت موسیٰ کی تائید میں۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ بولا، یعنی فرعون کی ان چالوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگا اے میری قوم میری اتباع کرو۔ اس نے پردہ اتار دی، اس نے فرعون کو چھوڑو، میری اتباع کرو، یعنی میں تمہیں جو موسیٰ والی بات بتا رہا ہوں، میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ پیچھے یہ لفظ ہے رشاد، سبیل الرشاد۔ پہلے فرعون نے کہا تھا میں سبیل الرشاد تمہیں بتا رہا ہوں، رشد سے ہے رہنمائی۔ اس نے کہا اس کو چھوڑو، میں تمہیں سبیل الرشاد بتاتا ہوں کہ حقیقت میں صحیح رشد اور ترقی کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اے میری قوم، اب الفاظ دیکھیے کتنے خوبصورت تھے اس کے۔ سب سے پہلے انہیں آخرت سے ڈراتا ہے، دنیا کا عارضی پن بتاتا ہے، کہتا ہے اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو تھوڑی دیر کی لذت ہے،
اور یقیناً آخرت ہی دائمی قرار گاہ ہے۔ تو چھوڑو فرعون کو، کیا اس کے پیچھے لگ کے عارضی اقتدار اور عارضی عہدوں اور کرسیوں کے پیچھے تم موسیٰ کی مخالفت کر رہے ہو۔ آخرت دار القرار ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جس نے برائی کی تو اس کو جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی برائی کے برابر، مثلہا، اور جس نے عمل صالح کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ یعنی برائی کا بدلہ اتنا ہی، اور قرآن نے چند چیزیں بتائی ہیں۔ نیکی کا بدلہ 10 برابر بھی، اور نیکی کا بدلہ 700 برابر بھی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کے اندر 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ 700، ایک دانہ 700 برابر اس کا پھل۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعتوں والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ بھی قرآن نے بتایا، 10 برابر بھی، 700 دفعہ بھی، اور بغیر حساب بھی، کہ حساب ہی کوئی نہیں، اتنا خداوند عالم عطا فرماتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کرنے والے نے کوالٹی کیا رکھی ہے، ٹھیک ہے، کتنا خالص تقویٰ تھا جب وہ کام کیا ہے۔ اور اس میں بعض اوقات مقداریں بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، بعض کا 1 روپیہ بھی بعض کے لاکھوں پہ شاید زیادہ پڑ جائے۔ اور قرآن وہ حج میں قربانی کے جانوروں کے مسائل بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس نہ ان کے گوشت جاتے ہیں اور نہ ان کا خون خدا کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہاری نیت پہنچتی ہے، تو تم نے کیا نیت کی تھی یہ کام کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے شمار رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، آخر مجھے کیا ہے، یعنی بجائے کہنے کے کہ تمہیں کیا ہے، کہتا ہے مجھے کیا ہے، یہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ یہاں سے مجھے یاد آ گیا، یہ تعبیر اللہ کے نبی کی تعبیر ہے حضرت عمار یاسر کے قاتلوں کے بارے میں کہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ بخاری، صحیح بخاری جسے کہا جاتا ہے، اس کی حدیث ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور حالت کیا ہوگی؟ یدعوہم الی الجنہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور اے فرعونیوں تم مجھے نار کی طرف بلاتے ہو۔ اور وہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ باغی جماعت کو عمار جنت کی طرف دعوت دیتا ہوگا اور وہ اس کو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہوگا۔ اتنی صریح تعبیر کے بعد بھی مٹی پاؤ، دونوں ٹھیک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح حق اور باطل کو خلط ملط کرنے سے پھر سزا دیا کرتا۔ اے میری قوم، آخر مجھے کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اللہ کے ساتھ اس کو شریک قرار دوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، میرے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل دو، اللہ میں کیا کمی ہے کہ اس کو ہیلپ کے لیے شریک چاہیے، اس کو پارٹنرز چاہیے۔ میرے پاس پیسے کم ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں یار آپ بھی پیسے ملائیں، شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پاس کمی کیا ہے؟ اللہ کو اس کائنات کو چلانے میں اس کی طاقت نہیں، کون سا نقص ہے کہ وہ شریک بنائے؟ لہذا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، میں کیوں بناؤں؟ میں کوئی دلیل نہیں میرے پاس۔ اور جب کہ میں تمہیں عزیز و غفار کی طرف دعوت دے رہا ہوں، صفات بتائی اللہ کی، طاقت والا، زبردست، غالب جس پر کوئی نہیں آ سکتا، اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بھی۔ یہ دو صفت، ایک سختی والی صفت ہے یعنی ڈرار ہے، اور دوسری سے امید دلوار ہے۔
کہ اگر آ جاؤ تو پھر وہ تمہیں سارے کے سارے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ کوئی چارہ نہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، اس کے لیے تو نہ کوئی دنیا میں دعوت ہے نہ کوئی آخرت میں، نہ اس کی طرف کوئی دنیا میں جانے کا فائدہ ہے نہ ہی وہ کوئی آخرت میں فائدہ دے گا۔ اور ہماری بازگشت پلٹنا تو یقیناً اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ اصحاب النار ہوتے ہیں، وہ جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں۔ اور جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب وہ بات تمہیں یاد آئے گی۔ یعنی مومن آل فرعون نے کہا آج تو تمہیں طاقت کا نشہ ہے اور تمہیں عہدے ہیں اور تمہارے پاس مال ہے، تو میری باتیں تمہیں عجیب لگ رہی ہیں، لیکن تھوڑے وقت گزرنے کے بعد جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں وہ تمہیں یاد آئے گی۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، بہت جلد ان قریب میری نصیحتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ اور یہ کرنے کے بعد کیونکہ اب اوپن ہو گیا تھا، اب کہتا ہے پھر جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے امور سارے اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، مار سکتے ہو تو مار لو اور جو مجھے نقصان کرنا ہے میرا کر لو۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، جو میرے ساتھ تم کر لو گے۔ آل یاسین، سورہ یاسین میں جس مومن کا تذکرہ ہے اس کو مار دیا گیا تھا، لیکن یہ ظاہراً طاقت والا بندہ تھا تو یہ اس کو قتل نہیں کر پائے، اور یہ آج کل کی ٹرمینالوجی میں اشتہاری ہو گیا، مثلا چھپ گیا۔ اور روایات کے مطابق یہ وہ آخری بندہ تھا کہ جس نے دریا کراس کیا اور حضرت موسیٰ سے ملحق ہوا، اور پیچھے جو پھر قوم آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق فرما دیا۔ بے شک اللہ اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ پس اللہ نے اس کو ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا، اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے آ لیا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ وہ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ یہ آیت بڑا واضح اشارہ ہے عالم برزخ کی طرف۔ توجہ کیجئے کہ آل فرعون کو سوء العذاب، بدترین عذاب نے پکڑ لیا۔ وہ کیا ہے؟ کہ آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، یعنی بھونا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا اب اس سے بھی بدترین عذاب میں ان کو ڈال دو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن ساعت یعنی وہی قیامت کی گھڑی آئے گی تو کہا جائے گا اب اس کو داخل کر دو، یعنی اس سے پہلے بھی یہ عذاب میں تھے۔ اور یہ آیت ان آیات میں سے ہے کہ جس میں عالم برزخ کی طرف ہمیں واضح اشارہ ملتا ہے۔ اور اب جو فرعون کے قوم کے صاحبان اقتدار بڑے اور ان کے چمچے جو ان کے پیچھے چلتے تھے اور تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر تھوڑی تھوڑی ان کی بچی ہوئی بوٹیاں کھا کر اور وہ ظلم کیا کرتے تھے فرعون کے اقتدار میں، گویا وہ معاون تھے، اس کرپٹ سسٹم کے معاون تھے، جو کمزور لوگ تھے، ویسے کمزور تھے لیکن ان کے چمچے تھے۔ ان کا آپس میں ڈائیلاگ جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، تو جو کمزور ہیں اور طاقتور ہیں ان کا آپس میں کیا ڈائیلاگ ہوگا۔ اور جب وہ جہنم میں جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ مستکبرین بڑوں کو، اپنے بڑوں کو کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تو آج تم کچھ آگ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ تو بڑا بننے والے جواب میں کہیں گے ہم سب جہنم میں ہیں، اور اللہ نے تو یقیناً بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی جواب یہ ہوگا کہ دیکھ رہے نہیں ہو ہم خود سڑ رہے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اب نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ تم کچھ کر سکتے۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر یہ دونوں گروپس مل کر
جو جہنم کے فرشتے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ اور جو لوگ آتش جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے کارندوں سے کہیں گے اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب ہٹا لے، کچھ کمی کر دے۔ وہ کہیں گے، یہ وہی جو آپ نے کل سورہ زمر کے اینڈ میں پڑھا تھا، جب جہنمی دروازے پہ جائیں گے تو وہاں بھی فرشتے کہیں گے تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے تھے جو تمہیں اس کی آیات پڑھ کے سناتے تھے اور آج کے اس دن سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے۔ یہاں بھی جہنم کے اندر بھی جب یہ کہیں گے کہ اے جہنم کے فرشتوں اللہ سے دعا کرو کہ ایک دن عذاب میں کچھ کمی کر دے، وہ کہیں گے کیا تمہارے پیغمبر واضح دلائل لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یہ ہم نے تلاوت کرنی ہے، تلاوت کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 50 سے ترجمہ۔ وہ کہیں گے، یعنی جہنم کے جو فرشتے ہوں گے اندر، وہ کہیں گے کیا تمہارے پیغمبر واضح دلائل لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے، یعنی یہ جہنمی کہیں گے آئے تھے، تو پھر فرشتے کہیں گے پس دعا کرتے جاؤ اور کافروں کی دعا بے نتیجہ رہے گی۔ آج تمہاری دعا، جب دعا کا وقت تھا صحیح دعا کا، اس وقت تم کہیں اور لگے ہوئے تھے، تو اب دعا کرتے رہو، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم اپنے رسولوں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے اس دن بھی ہم اپنے نبیوں کی اور ایمان لانے والوں کی مدد کریں گے۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس دن سب ایکسکیوز کر رہے ہوں گے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، کوئی معذرت اس دن فائدہ نہیں دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، جو صاحبان عقل کے لیے ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی۔ اے رسول آپ صبر کیجئے۔ اب یہ ساری فرعون کی قوم کا قصہ بیان کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا اور مومن آل فرعون کے ساتھ کیا تھا، تو آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ پس اے رسول آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کیجئے۔ یہ لفظ ہے ذنب، جس کی جمع ہوتی ہے ذنوب۔ ذنب کا معنی یہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اس دفعہ تو بیان نہیں ہو پائے گا، میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ سورت ہم سورۃ الغافر تمام کر دیں، تو یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ انشاءاللہ جب سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یقیناً ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی ہے، واضح، تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو اے رسول ہم معاف کر دیں۔ یہ گناہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا۔ قرآن میں گناہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے جرم کا لفظ آیا ہے، اس کا اور معنی ہے، اثم کا لفظ آیا ہے، اس کا اور معنی ہے، ذنب کا لفظ آیا ہے، اس کا اور معنی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر وہاں پر ہم اس کی تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ وہ جس کو ہم ایکچولی گناہ کہتے ہیں، خدا کی نافرمانی، یہ ہرگز اس معنی میں نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ وہاں پر تفصیل سے میں بیان کر دوں گا۔ اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، دیکھیں تکرار ہو رہی ہے بار بار اس سورہ مبارکہ میں، شروع میں بھی، پھر درمیان میں بھی، اور اب تیسری بار اللہ کی آیات میں جھگڑنا، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ کی آیات کس لیے ہیں؟ غور، اللہ سے کیا جھگڑا کرنا، یعنی جو خدا سے جھگڑے پھر اس کے لیے پیچھے رہ کون گیا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آیات اس لیے ہیں کہ غور کرو، رک جاؤ، اپنے ذہنوں میں جو کچھ ہے اس کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ دو، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر ہدایت آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر کہو گے نہیں، یا اس کو توڑو موڑو، میرے فکر کے ساتھ سیٹ کرو، تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھ لیا، یعنی لیڈر، قرآن جدھر جا رہا ہے اس کے پیچھے چلا، تو یہ قرآن اس کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا،
اور جس نے قرآن کو پیچھے رکھا اور کہا کہ جدھر میں جا رہا ہوں تو ادھر آ، میرے پیچھے چل، تو قرآن اسے ہانک کر جہنم میں پھینکے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت پکچر ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے قرآن کا لیڈر ہونا اور قرآن کی آیات سے اپنی مرضیاں نکالنا، اپنی افکار نکالنا، کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے قرآن کو آزاد نہیں چھوڑتے، اور ہر گویا لگتا ہے اللہ کو تو بات کرنی نہیں آتی تھی، ہر بات کے ساتھ یہ حاشیہ نہ لگائیں تو بات ہی اللہ کی کلیئر نہیں ہوتی۔ اللہ کو بات کرنا نہیں آتا، اللہ کو بات کرنا آتا ہے، تم مریض ہو کہ جن کو خدا کی بات پر جب تک اپنی کوئی فٹنگ نہ کریں، کانٹی چھانٹی نہ کریں، سمجھتے ہیں کہ اللہ نے تو ناقص باتیں کی۔ اور ویسے قرآن کا قصیدہ پڑھنے پہ آئیں گے تو کہیں گے فصاحت میں اس کا کوئی ثانی نہیں، بلاغت میں کوئی ثانی نہیں۔ یہ فصاحت و بلاغت کہ ہر آیت پہ تمہیں بتانا پڑے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے، کیونکہ جو بات سیدھی سیدھی آیت کر رہی ہے وہ تمہاری باتوں سے ٹکرا رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید لوگ پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ اس کتاب کو کیا پڑھیں؟ ہر بات میں مولانا صاحب نے اور کسی خطیب صاحب نے اپنا ایک ٹانکا فٹ کیا ہوا ہے، تو پھر ہم ڈائریکٹ اسی کے پاس جائیں، اس کتاب میں کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ مہجوریت قرآن کا ایک سبب ہے۔ اگر یہ بتایا گیا ہوتا جو کچھ اس میں ہے وہ اصل ہے تو پھر لوگ اس کو پڑھا کریں۔ لہٰذا اس راستے میں جو مجرم ہیں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں تکبر، کبر، بڑائی، بڑا پن، اکڑ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ ایسی اکڑ ہے جس کو یہ کبھی پا نہیں سکتے، یعنی جو اپنے لیے سمجھ رہے ہیں جگہ وہاں پہنچ نہیں پائیں گے، اللہ کی آیتوں سے بڑے بن رہے وہ مقام ان کو مل نہیں سکتے۔ پس اے رسول آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، یعنی جو اللہ کی آیات سے جھگڑتے ہیں اللہ کی پناہ مانگیے، یقیناً وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا خلق کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ انسان کتنے سے ہیں اور ان کے مقابلے میں دنیا کو آپ لے لیں، ہمارے پلینٹ کو، پلینٹ ارتھ کو، اور اس میں آپ انسان ساروں کو اکٹھا کر دیں، سب کو اکٹھا کر دیں، جو مر گئے ان کو بھی لے آئیں، اور پھر بھی زمین سے اوپر اٹھنا آپ شروع ہو جائیں، اٹھتے جائیں اٹھتے جائیں اٹھتے جائیں، تھوڑی دیر کے بعد زمین کا نقطہ بھی غائب ہو جائے گا، اور کائنات کی وسعتیں تو ابھی انسان بہت تھوڑی سی دیکھ پایا ہے، کتنے کتنے کروڑوں اربوں لائٹ ایئرز، نوری سال کے فاصلے پر چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اس سے آگے پتہ نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں والی بات ہے کہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے جو میری آیات پہ اکڑ رہے ہو اور میری باتوں پہ تکبر کرتے ہو، اپنی حیثیت دیکھو، تمہیں خلق کرنا تو کام ہی کوئی نہیں، خلق کرنا یعنی تمہیں دوبارہ باہر نکال کے کھڑا کر دینا، یہ تو کام ہی کوئی نہیں، تمہارا خلق کرنا سخت ہے، یا اتنے وسیع نظام کا کہ جس کو اس زمانے میں تو ان کی آنکھ ہی نیکڈ آئی تھی، آج کی ٹیلیسکوپس بھی جن کو مطلب اتنی بن گئی وہ بھی کچھ حصہ دیکھ پائی ہیں۔ 2-3 دن پہلے وہ ناسا کے سائنٹسٹ ناچ رہے تھے کہ ان کا وہ جو پروجیکٹ ہے انسائٹ، اس نے مارس پر سیف لینڈنگ کر لی تھی تاکہ وہاں سے معلومات بھیجیں، اس پہ خوشیاں منا رہے تھے، اور مارس ہمارا قریبی ترین ہمسایہ ہے، 6 مہینے لگتے ہیں وہاں جانے میں، یعنی آج کل کی جو مثلا ٹیکنالوجی ہے، اور مجھے بھول گیا کتنے ملین مائلز کے فاصلے پر وہ زمین سے، اور اتنی وسعت، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں خلق کرنا مشکل ہے یا یہ آسمان و زمین، یہ بڑا کام۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے خلق کرنے سے بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور جو اللہ کی باتیں نہیں سنتے۔ اب خداوند عالم مثال کے ذریعے بتا رہا ہے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دے رہے ہیں، وہ اور گناہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ جو ایمان لائے عمل صالح والے، گویا کہ یہ آنکھوں والے، ان کو اللہ نے آنکھیں دے دی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگرچہ لذت ہے لیکن یہ بعد میں برا نتیجہ رکھتی ہے، ان کو نظر آ گیا۔ یعنی گویا کہ جو اللہ کو نہیں مان رہے، دین کو نہیں مان رہے،
ان کو کھانے کے رنگ تو نظر آ رہے ہیں کہ اتنی ڈشیں پڑی ہیں، ٹوٹ پڑو، لیکن جو ایمان لائے ہیں ان کو اس کے اندر کا زہر بھی اللہ نے دکھا دیا ہے، لہذا جتنی بھی بھوک لگی ہو وہ نہیں کھائیں گے، کوئی دھکے بھی دے اور گرا کے بھی منہ میں ڈالے تو وہ نہیں کھائیں گے۔ آنکھوں والا اور اندھا اللہ فرماتا ہے برابر نہیں ہوتا۔ اسی طرح حقیقی ایمان اور عمل صالح والے گناہ کرنے والوں کے ساتھ برابر نہیں ہوتے، لیکن تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے کہا، تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دی، فرمایا کہ میرے اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں، تو کس بات کو عبادت کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کو۔ جو لوگ میری عبادت پر سے اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اللہ لوگوں پر یقیناً بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ تو شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ ابھی کتنا واضح ہے، پھر بھی جھوٹوں نے جھوٹ بولنا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ یعنی یہ خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ میں نے رات کو یہ کیا، میں نے دن کو یہ بنایا، اور تم تو نہ شکر ہی نہیں کرتے۔ میرا فضل کتنا ہے تم پر، تم شکر کرتے ہو، میرے ساتھ شریک بناتے ہو اوروں کو۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر تمہیں کہاں پھرایا اور بھٹکایا جا رہا ہے جھوٹ کے ساتھ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، افک کہتے ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی بات، تو فکون اس بات کے ذریعے لوگوں کو پھرا دینا۔ فرما رہے یہ اللہ ہے تمہارا جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، رات کو تمہارے آرام کے لیے، دن کو روشن بنانے والا، ہر چیز کا خالق، یہ تمہارا رب ہے۔ پھر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، کہاں تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو۔ پھر بتایا یہ کون پھرتے ہیں، اسی طرح پھرائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے۔ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، گریویٹیشنل پل، جائے قرار۔ آپ آرام سے چلتے پھرتے ہیں، آپ تصور کریں یہیں پہ ختم ہو جائے، درس ورس بیچ میں رہ جائے گا اور ہمیں پڑ جائیں گے کام، اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ جس دن یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اس دن وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تو دیکھتا ہے پہاڑ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے، اس دن ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں، اور وہ کیا ہوگا، وہ گریویٹیشنل پل ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرارگاہ بنایا، کہ ہم آرام سے، دیکھ کتنی کیلکولیٹڈ ہے کہ نہ چپکتے ہیں زمین سے ہم بھاری ہو کر، اور نہ ہی اڑ جاتے ہیں جمپ لگانے سے۔ بڑے آرام سے لانگ جمپس اور ہائی جمپس کے کمپٹیشن ایتھلیٹکس میں کر لیتے ہیں، ورنہ ہائی جمپ ایسی ہوتی کہ بندہ ہی واپس نہ آتا، زیادہ ہائی ہو جاتی۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی، تو بہترین صورتیں بنائی، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، مبارک ہے، بابرکت ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ کے تعارف کو گھڑ گھڑ کے اللہ کے نیک بندوں پر بہتان باندھتے اپنے پاس۔ یہ ساری باتیں جو ان آیات میں آئی ہیں، یہ کچھ لوگ شرک قوم کو سکھاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو اس میں اللہ کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں، وہی زندہ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یعنی ایسا زندہ ہے جو کسی اور کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں
ان کی زندگی اللہ کی وجہ سے اللہ نے دی ہے. یا فرمایا وہی زندہ ہے, یعنی اگر تم زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو تو زندہ تو صرف اللہ ہے, تمہیں تو جب اشارہ کرے تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. وہی زندہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, پس تم دین کو اسی کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو. تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. اے رسول کہہ دیجئے مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں, اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں رب العالمین کا تابع فرمان ہو جاؤں. امرت ان اسلم وہی مسلم ہے, مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں جھک جاؤں, تسلیم ہو جاؤں لرب العالمین, عالمین کے پروردگار کے سامنے. سورۃ الغافر آیت نمبر 67 سے ترجمہ. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر لوتھڑے سے, پھر تمہیں بچے کی صورت میں خارج کرتا ہے, پیدا کرتا ہے, پھر تاکہ تم اپنی عروج کی عمر یعنی جوانی کو پہنچ جاؤ اور پھر بڑھاپے کو پہنچ جاؤ. یعنی یہ سارے سٹیپس اینڈ تمہارا وہی پھر بڑھاپے پہ ہو جاتا. اور تم میں سے کوئی تو پہلے ہی مر جاتا ہے اور کچھ کو مہلت ملتی ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جاؤ. اور یہ ساری باتیں کس لیے؟ اور تاکہ تم عقل سے کام لو, کہ جتنی بھی جمپیں لگا لو آخری جمپ قبر کے گڑھے میں, جتنی بھی اچھل کود دنیا میں کر لو آخری جو ٹھکانہ ہے وہ ادھر ہے. وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے, پس جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا, بس وہ ہو جاتا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ اب یہ پھر چوتھی دفعہ آ گئی اس سورہ میں, اس میں یہ آیات کے بارے میں جھگڑا. گویا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو کفار اور مشرک اللہ کی توحید کے بارے میں, اور وہ چونکہ اپنے بتوں سے دعائیں مانگتے تھے, پکارا کرتے تھے, گویا کہ جھگڑتے تھے اللہ سے, اللہ کے رسول سے. تو اس سورہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اللہ بار بار آیات سے جھگڑنے والوں کا انجام بیان کر رہا ہے. کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں پھیرائے جا رہے ہیں, انا یصرفون, یعنی کہاں ان کے منہ پھیرے جا رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا اور اس کو بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا, یعنی معجزات کو, ان کی باتوں کو بھی جھٹلا دیا, ان کے معجزوں کو بھی جھٹلا دیا. تو ان قریب ان کو علم ہو جائے گا. کب علم ہوگا؟ قیامت کے دن کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی, جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر گھسیٹے جا رہے ہوں گے, تب یعنی ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا تھا, ادھر سے ہدایت لینی تھی. اغلال کہتے ہیں توق کو جو گردن میں ڈالا جاتا ہے, اور سلاسل, ان کو پابند سلاسل, آپ نے سنا ہوگا اردو میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے عام طور پر, وہ زنجیریں کہ جو ہاتھوں پیروں میں ڈال کر بندے کو قیدی بنا لی جاتی ہے, کہ جب ان زنجیروں میں باندھ کر انہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا تب گویا ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرنا تھا. کھولتے ہوئے پانی میں, پھر اس کے بعد جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا, جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا, اور پھر وہاں ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے اور کہتے تھے یہ ہمیں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کافروں سے, مشرکین سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے مقابلے میں لایا کرتے تھے. پھر پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے وہ تو غائب ہو گئے, ان کو دکھائی نہیں دے رہے. اور جیسے دنیا میں کیا اور پھر مکر گیا, ٹھیک ہے نا, آخری سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ مکر جاؤ صاف صاف. تو وہاں پر بھی جہنم میں ایک دفعہ مکر ہی جائیں گے. کیا کہیں گے؟
بلکہ ہم تو کسی کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہی نہیں تھے. ہماری نیت تو اللہ کی ہوتی تھی, ہم تو کسی اور کو پکارتے ہی نہیں تھے. اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا. کذالک یضل اللہ الکافرین, یہ بھی اب بتا رہا ہے کہ گمراہی جو اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں, ہدایت دیتا ہوں. قرآن نے بتایا وہ دوسری آیت میں, فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے, ظالموں کو گمراہ کرتا ہے, انکار کرنے والوں کو جان بوجھ کے جو انکار کرتے وہ ان کا نتیجہ گمراہی ہے. اللہ نے قانون یہ بنایا انسانوں کو. یہ انجام تمہارا اس لیے کہ تم زمین میں بغیر حق کے خوش ہوا کرتے تھے. اور جو کفار ہوتے ہیں ان کی خوشیاں منانے کے انداز, ان کی پارٹیز, ان کے جشن, ان کی سیلیبریشنز وہ دنیا میں مشہور ہیں. یہ اس لیے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے اور اترایا کرتے تھے, اکڑا کرتے تھے. تمرحون, قرآن کی آیت ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اللہ کی زمین پہ اکڑ کے مت چل. إِنَّكَ لَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اکڑ کے چل رہا, تو نہ تو کبھی بھی زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تو اونچا ہو کے اکڑنے کی وجہ سے پہاڑوں جتنا اونچا ہو سکتا. اپنی حیثیت دیکھ اللہ کی زمین پر اس طرح. اور پھر فرمایا اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے, عاجزی کے ساتھ چلتے. ہماری حالت یہ ہوتی ہے, یقین کریں بندہ بڑا اچھا نیا کپڑا بھی پہن لینا تو تھوڑی سی آکڑ بندے میں آ ضرور جاتی ہے. ایک دفعہ شیشے کے سامنے ذرا سینہ چوڑا کر کے دیکھتا ہے, کوئی نئی اینک خرید لی اور مگر نئی گاڑی شاڑی, اور گاڑی بھی ذرا مہنگی بھاری والی ہو تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا جوک میں, اور تو اور وہ جو ساتھ نوکر بیٹھے ہوتے ہیں بندوقیں پکڑ کے, جن کا اس ٹکے کا بھی شرکت نہیں ہوتی گاڑی میں, ان کو بھی جب اس گاڑی میں بٹھاؤ وہ بھی اکڑ جاتے. ٹھیک ہے, اور جب نیچے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ان کی حیثیت ایک ویلیو کوئی نہیں ہوتی, لیکن اس گاڑی میں بیٹھ کر ایسی اللہ نے کوئی چیزوں میں رکھ دی. البتہ ظاہر بات ہے جو خدا کی باتوں کو ان کے زیر سایہ نہیں ہے جن کی زندگی ہے ان کے لیے ہے. ورنہ انسان کو یقین کرے جب بھی اکڑ آئے کسی بھی کام پر, اپنے سے کم پیسے والوں کو دیکھ کر, اپنے سے کم سواری والوں کو دیکھ کر, تو بندہ فوراً اللہ کے سامنے اپنا موازنہ کرے تو ساری اکڑ جو ہے وہ جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے اس طرح نکل جاتی ہے اور انسان اپنی اوقات میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کی عقل مثبت کام کرتی ہے کہ کیوں نہ میں, اگر اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے تو میں کچھ اس زیادہ سے ایسا کر لوں کہ کل قیامت کے دن خدا مجھے پکڑ نہ لے کہ تجھے جو زیادہ دیا تھا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا. لیکن جب گیس بھر جائے دماغ میں اور نشہ چڑھ جائے دولت کا تو پھر بندہ کہتا ہے بس میں ہی میں ہوں, اور جو میری میں سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. حالانکہ وہ صرف اللہ ہے کہ جس سے ٹکرا کے ہر کوئی پاش پاش ہوتا ہے, اس کے علاوہ وہ عزیز کا معنی یہی ہوتا ہے, اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے, یعنی جشن منایا کرتے تھے, ان تفریحات کیا کرتے. تفرحون کا لفظ ناحق تفریح کرنا, اور تم زمین پر اکڑا کرتے تھے, اترایا کرتے تھے. داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے, تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے. اے رسول صبر کیجئے, یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے. گویا کہ اس زمانے میں بھی کفار اس قسم کے جشن منایا کرتے تھے. اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو میں نے پکڑنا ہے, آپ صبر کیجئے, ان کا شہروں میں آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. آپ کو اتنی یہ زبردست شان و شوکت کے مالک ہیں. پس آپ اے رسول صبر کریں, یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے. تو اب اگر ہم نے جو وعدہ دیا ہے اس میں سے کچھ ہم آپ کو زندگی میں ہی دکھا دیں, یعنی رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہم نے ان کو عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے ہماری مرضی ہے, اللہ مرضی کا مالک ہے. اس عذاب کا کچھ حصہ ہم آپ کو ان کے عذاب کا حصہ دنیا میں دکھا دیں یا آپ کو اٹھا لیں, بہرحال دونوں صورتوں میں ان کو پلٹ کر ہمارے پاس ہی آنا. اور اللہ نے رسول اللہ کو دنیا میں ہی ان کا عذاب دکھایا, اور وہ بدر میں ہی بڑے بڑے سردار جو مارے گئے تھے, جو رسول اللہ کو تنگ کیا کرتے تھے, غلاظتیں پھینکا کرتے تھے عبادت کی حالت میں, ان کے بدن اٹھا کے کٹے پھٹے کنویں میں پھینکے گئے. اور پھر رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ جو اللہ نے ہم سے, میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے سچا کر دیا.
جو تمہارے معبودوں نے تم سے کیے ہوئے تھے ان وعدوں کا کیا بنا؟ اور کسی نے پاس کھڑے ہو کے، جو پاس کھڑا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو مجھ سے بات کر رہے ہو تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی اللہ میری بات ان کو سنا رہا ہے. اور یہ ایسی حدیث ہے کہ جس کا کوئی وہابی سے وہابی کنگ بھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا کہ تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سن رہے میری بات، جتنا تم سن رہے اتنا ہی اللہ ان کو بھی. تو بِإِذْنِ اللہ یہاں کی آواز خداوند عالم اس عالم میں جسے چاہے سنوا سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. اور اب یہ سورہ آخر کی طرف آ رہی ہے. اور یقیناً ہم نے اے رسول آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے اور بعض کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے. 26 اگر میں غلطی نہ کروں تو انبیاء کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور جن کے بہت تفصیلی باتیں ہیں وہ حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، پھر حضرت صالح قوم سمود، اسی طرح حضرت ہود قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، قوم لوط ان کے حضرت شعیب کی قوم کا قصہ ہے. باقیوں میں بعض کے صرف نام آئے ہیں، کوئی ایسی زیادہ باتیں ان کی بیان نہیں کی. خداوند عالم بہتر جانتا ہے. البتہ یہ جتنے نام قرآن میں ہیں یہ وہ ہیں جن کو یہ حجاز کے لوگ جن کے ناموں کو جانتے تھے، حتیٰ کہ لقمان کو بھی جانتے تھے. اللہ نے انہی کے نام لائے. ایک حکمت یہ تھی کہ جن کو یہ لوگ پہلے سے جانتے تھے ان کے قصے بھی جانتے تھے. بعض کے حالات آپ سے بیان کیے ہیں، بعض کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے. اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ پیش کرے. پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، یعنی جب پھر وہ معجزہ ظاہر کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر اس وقت حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور اہل باطل خسارے میں پڑ جاتے ہیں. یعنی پھر اللہ کی طرف سے معجزہ دکھا دیے جانے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی نافرمانی کی. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ معجزے کو جب جھٹلایا گیا تو اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور بعض کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں اور فائدے ہیں، اور تاکہ تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو تو ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاؤ، اور نیز ان پر اور ان کشتیوں پر جن پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کس کس بات کا انکار کرو گے؟ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے؟ وہ تعداد میں ان سے کہیں زیادہ تھے اور طاقت میں بھی، اور زمین میں آثار چھوڑنے میں بھی ان سے زیادہ تھے. یعنی جو عمارتیں بناتے تھے، آثار کہتے ہیں کوئی چلا جائے پیچھے جو اس کا اثر رہ جاتا ہے. لہذا کوئی پینٹر جو تصویریں چھوڑ کے جاتا ہے اس کو بھی اس کے آثار کہا جاتا ہے، کتابوں کو بھی آثار کہا جاتا ہے، اور عمارتوں کو بھی آثار کہا جاتا ہے. اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا. تم مکہ والے تو کمزور ہو، تمہارے سے طاقتور جو جن کے آثار تم دیکھ رہے ہو تم سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے علوم اور ان کی جو طاقتیں تھیں اور ترقیاں تھیں وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئی. کیسے کام نہ آئی؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو جب ان کے رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اس علم پر خوش ہوئے جو ان کے پاس تھا. انہوں نے کہا ہم نے بڑی ترقی کر لی ہوئی ہے. انبیاء سے کہا تم اپنا علم اپنے پاس رکھو. اور اس میں اشارہ ہے علم میں دین کو غیر اہم سمجھنا. اللہ کی کتاب کی باتیں، اہل بیت رسول اللہ کے فرامین غیر اہم. آج کتنا اہتمام ہوتا ہے دنیا پڑھنے کا، بچوں کو پڑھانے کا، اور اس کے مقابلے میں
اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ چلو اور کچھ نہیں، میرا بچہ قرآن ہی اچھی طرح سمجھ لے، نہ ابا کو پتہ ہے نہ دادا کو، ساتھ پشتے فارغ ہیں۔ وہ ڈالڈا کے اشتہار میں کہتے ہیں نسل در نسل لاجواب، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو قرآن کا نہیں پتہ، ہاں اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ ناظرہ پڑھ لیا اور کہتے ہیں الحمدللہ آج ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا، اور ایسا ختم کرتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ پھر نام بھی نہیں لیتے۔ ابا بھی جب شہید ہو جاتے ہیں، مثلا دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو بھی مدرسے سے بچے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں تاکہ ابا کی قبر پر جا کر وہ تلاوت کریں۔ یہ نہیں ہے، یہ دین کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جب ہمارے نبی آیات لے کر ان کے پاس آئے تو جو ان کے پاس علم تھا وہ اسی پہ خوش ہوئے، فرحوا، اس پر انہوں نے خوشی کہا کہ ہمارے پاس ہمارا علم کافی ہے، تمہارا نہیں چاہیے۔ تو جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں پکڑ لیا، جس دین کو، جس باتوں کو، نبی کی باتوں کو وہ گھٹیا سمجھ رہے تھے، امپورٹنس نہیں دے رہے تھے، اپنے علم کو ترقی وہ سمجھ رہے تھے، اس نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ تو پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ وحدہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم شرک کر رہے تھے ہم اس کا انکار کرتے، اس کا کفر کرتے عذاب کو دیکھ کر۔ تو آخری آیت اس سورہ مبارکہ کی میں اللہ فرماتا ہے لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں تو پھر ان کو ان کا ایمان کوئی نفع نہیں دیتا۔ یہ تو فرعون کی طرح جب بالکل غرق اینڈ ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے تو کہتا ہے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں، اب ہم تجھے تیرے بدن کو عبرت بنائیں گے آنے والوں کے لیے، لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں چلی آ رہی ہے۔ سنت اللہ یعنی اللہ کا نہ بدلنے والا قانون، روش۔ پہلے بھی ہم یوں ہی کرتے تھے، عذاب آنے کے دیکھنے کے بعد پھر خدا مہلت نہیں دیتا، پھر وہ کہ میں ایمان لاتا ہوں، پھر وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور جب ایسا ہو جاتا ہے اس وقت کافر خسارے میں پڑ جاتا ہے، یعنی جو کچھ ان کو دیا تھا اللہ نے زندگیوں کی شکل میں اور نعمتوں کی شکل میں، سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اسی زندگی سے، ان نعمتوں سے کیا کچھ خدا کے نزدیک اپنا مقام بنا سکتے تھے، نعمتیں حاصل کر سکتے تھے، ہم نے خسرہ یعنی خسران میں آ جاتے ہیں، خسارے میں۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اس وقت اس مقام پر۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد، قرآن مجید کو، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی، اور اپنے معاشرے میں کہ جہاں بہت کم ہو گیا یہ، اس ترویج کرنے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق کے محمد و آل محمد ہمارے مرحومین پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، ان کے درجات کو اپنے پاس بلند فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ہماری اولادوں کو ہم سے زیادہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے والا قرار دے، اور پروردگارہ پھر ان کے اچھے اعمال بھی تاکہ ہمارے لیے مفید واقع ہو سکے، جیسے تیرے نبی نے، تیرے نمائندوں نے ہمیں بتایا ہے کہ فرزند نیک بھی جو ہوتا ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ کہ جس کی تربیت وہ والی باپ نے خود کی، وہ گویا کہ صدقہ جاریہ باپ کے لیے بن جاتا ہے۔ پروردگار یہ جتنا بھی قرآن مجید کی ہم نے تلاوت کی ہے اور ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کو ہماری طرف سے نیک عمل کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کمی بیشی رہ گئی ہے پروردگارہ اس کمی بیشی کو ہمارے اندر سے دور فرما۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں مہلت عطا فرما، زندگی عطا فرما کہ ہم اس درس کو، اس قرآن کے پڑھنے اور سننے کے سلسلے کو جاری رکھ سکیں، اور قیامت کے دن جو تیرے نبی نے شکوہ کرنا ہے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، ہمیں اس شکوے سے محفوظ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔